بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب اس ذات کی طرف سے نازل کردہ ہے جو نہایت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو تنزیل بمعنی منزل ہے، یعنی مراد نازل کرنے والا کون ہے؟ تو اشارہ ہے رحمان اور رحیم ہے کہ رحمان اور رحیم ذات نے اس کتاب کو نازل کیا ہے۔ تو آگے جو کتاب ہے وہ منزل ہے، کتاب منزل ہے، رحمان اور رحیم منزل ہے، اور زبان اس کی عربین آگے آ رہا ہے، عربی زبان ہے، اور مضامین اس کے بشیرم و نذیرہ، اس میں مضامین خوشخبری دینا اور ڈرانا یہ اس کے مضامین ہیں، اور اس میں احکامات کی نوعیت فصلت آیاتہ کھول کھول کر بیان کیے گئے ہیں۔ تو تنزیل من الرحمن الرحیم یہ پورا جملہ مبتدا ہے، کتاب فصلت آیاتہ یہ پورا جملہ آگے کیا ہے؟ خبر ہے۔ تو کتاب کیا ہے؟ خبر۔ تو گویا یہ کتاب نازل کردہ ہے اس ذات کی طرف سے جو نہایت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کتاب یہ ایک ایسی کتاب ہے قرآن کریم فصلت جس میں کھول کھول کر بیان کیا گیا، کھول کھول کر یعنی تفصیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ ان کی آیات میں احکامات کو بیان کیا گیا ہے۔ تو فصلت پر عنوان لکھیں گے صفات منزل۔ صفات منزل، جو کتاب نازل ہوئی ہے اس کی صفات کیا ہے؟ تو پہلی صفت ہے کہ اس میں کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے، اور قرآن عربیہ صفت نمبر 2، اور یہ کتاب عربی زبان میں ہے ایسی قوم کے لیے جو جاننے والے ہوں۔ بشیرن صفت نمبر 3، یہ کتاب خوشخبری دینے والی ہے۔ ونذیرن صفت نمبر 4، اور یہ ڈرانے والی ہے۔ تو اس میں احکامات کو کھول کھول کر یعنی بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا۔ تو قرآن کریم میں عقائد کو، توحید کو، قیامت کو، پہلے قوموں کے واقعات کو، جنت اور جہنم کے تذکرے کو، متقین اور فجار کے انجام کو کھول کھول کر بیان کیا۔ اور یہ عربی زبان میں اس لیے نازل ہوئی کہ اس کے جو مخاطب تھے وہ عربی تھے، عرب کے لوگ تھے، تو ان کی زبان عربی تھی، اس لیے اللہ نے کتاب بھی عربی زبان میں نازل کی تاکہ ان کے مخاطبین کو سمجھنا آسان ہو۔ لیکن کہا یہ اس قوم کے لیے جو سمجھتے ہوں، تو جن کے پاس عقل و شعور ہو، عقل سلیم ہو، وہ فائدہ لیتے۔ تو ان لوگوں نے چونکہ اپنی عقل کو استعمال نہیں کیا، اس لیے انہوں نے اس سے کوئی فائدہ نہیں لیا۔ تو یہ کتاب خوشخبری دینے والی ہے اور یہ کتاب ڈرانے والی ہے۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ، پس اکثر لوگوں نے اعراض کیا، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، پس وہ نہیں سنتے۔ نہیں سنتے یہ کنایا ہے مانتے نہیں ہیں، سنتے تو تھے مانتے نہیں تھے، اطاعت نہیں کرتے تھے۔ تو جب اطاعت نہیں کر رہے گویا سنا ہی نہیں، چونکہ سننے کا مقصد تو اطاعت ہے، ماننا ہے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ، پس وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے جو دل ہیں وہ پردوں میں ہیں، ہمارے دل پردوں میں ہیں، مما تدعونا الیہ، اس کی طرف جس کی طرف آپ ہمیں دعوت دے رہے ہو، جس چیز کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہو، دعوت دے رہے ہو، اس سے ہمارے دل پردوں میں ہیں۔ وفی آذاننا وقر، اور ہمارے کانوں میں ڈانٹ ہے، ڈانٹ بوجھ، ہمارے کانوں میں ڈانٹ اور بوجھ ہے، یعنی ہم آپ کی بات سن نہیں سکتے۔ اردو میں کہتے ہیں ڈانٹ، ڈال الف ٹا، ڈانٹ، ڈانٹ ہے مراد بوجھ ہے۔ جیسے کوئی کانوں میں کوئی آدمی روئی گھسیڑ دیتا ہے، کوئی کپڑا گھسیڑ دیتا ہے، تو اب وہ کہتا ہے جی مجھے آپ کی بات سننے میں نہیں آ رہی۔ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حجاب، اور ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان میں پردہ حائل ہے۔ حجاب میں لکھے تنوین برائے تعظیم، تنوین برائے تعظیم، بڑا پردہ حائل ہے۔ فَعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، پس آپ اپنا عمل کیجئے، یقیناً ہم بھی عمل کرنے والے ہیں۔ یعنی حضور سے کہتے تھے کہ آپ اپنا عمل کیجئے۔ دیکھیں اس آیت میں فرمایا
کہ جب ان مشرکین مکہ اور کفار کو دعوت دی جاتی ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں جس توحید کی طرف اور احکامات کی طرف دعوت دے رہے ہو اس سے تو ہمارے دل پردوں میں، یعنی ہمارا دل پردے میں ہے، تو آپ کی بات ہمارے دل پر اثر نہیں کرتی۔ تو گناہ کر کر کے ان کے دل سیاہ ہو گئے تھے، مہر جباریت لگ گئی تھی، اس لیے کوئی بات کرو تو ان پر اثر نہیں ہوتا تھا، اور یہ کہتے تھے ہمارے کانوں میں ڈانٹ ہے، بوجھ ہے، ہم آپ کی بات سنتے نہیں ہیں، ہمارے اور آپ کے درمیان میں بڑا پردہ حائل ہے، ہمیں نظر نہیں آتا۔ جیسے کوئی پردہ سامنے ہو نا موٹا تو آدمی کو نظر نہیں آتا، تو کہتے تھے ہمارے سامنے پردہ ہے، ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا، کانوں میں روئی گسیڑیا، ہمیں نہیں سن سکتے، دلوں پر ہمارے پردے ہیں، ہمیں آپ کی بات سمجھ نہیں آتی، لہٰذا فعمل، آپ اپنا کام کیجئے، ہم اپنا کام کریں گے، آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا۔ قل انما انا بشر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً میں تو ایک بشر ہوں تمہاری طرح، یوحا الیہ، اور میری طرف وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، یقیناً تمہارا معبود ایک اللہ معبود ہے، فاستقیموا الیہ، تم یکسوئی سے متوجہ رہو اس کی طرف۔ ترجمہ لکھیں، تم یکسوئی سے متوجہ رہو، الیہ، اس اللہ کی طرف، اللہ کی طرف تم لوگ متوجہ رہو، واستغفروہ، اور تم اللہ سے بخشش طلب کرو، وویل للمشرکین، اور ہلاکت ہے مشرکین کے لیے۔ دیکھیں اس آیت میں فرمایا کہ جب یہ بات کہ ان کو دعوت دی جاتی تو یہ انکار کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو تمہاری طرح انسان ہوں، میں تمہارے دلوں کو پلٹ نہیں سکتا کہ تمہارے دلوں کا بوجھ ختم کر دوں، تمہارے کانوں سے ڈانٹ نکال دوں، دلوں کو پلٹنا اور متصرف الامور اللہ کی ذات ہے۔ میں تو ایک بشر آدمی ہوں، البتہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میری طرف وحی ہوتی ہے، میں پیغمبر ہوں۔ انسانیت میں تو بشر ہوں، لیکن میرے اور تمہارا مقام میں بہت فرق ہے، میری طرف اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے تو میں پیغمبر ہوں۔ یقیناً تمہارا معبود ایک اللہ ہے، اس بات کو سمجھو اور اسی پر یکسوئی سے متوجہ رہو، استقامت اختیار کرو۔ تو فاستقیموا میں اشارہ، استقامت اختیار کرو اور اسی پہ برقرار رہو، اور جو تم سے ماضی میں گناہ ہوئے ہیں واستغفروہ، ان گناہوں پہ بخشش طلب کرو، اس لیے کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو مشرک ہیں، تو ہلاکت مشرکین کے لیے، اس سے بچو۔ الذین لا یؤتون الزکاۃ، علامات مشرکین، مشرک کون ہے؟ یہ وہ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ تو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ اب یہ تو یہاں پر زکوٰۃ سے مراد مطلق خیرات ہے، اللہ کے نام پہ خرچ ہے، کہ اللہ کے نام پر یہ لوگ خرچ نہیں کرتے تھے، عموماً یہ خرچ کرتے تو بتوں کے نام پر کرتے، غیر اللہ کے نام پر خرچ کرتے، اللہ کے نام پر نہیں کرتے تھے۔ اور اگر یہاں زکوٰۃ لیے جائے تو پھر چونکہ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ صورت مکی ہے، زکوٰۃ کے احکامات تو مدینہ میں آئے، تو پھر یہاں زکوٰۃ کا تذکرہ کیسے ہوا؟ تو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں زکوٰۃ کی فرضیت تو مکہ میں ہو گئی تھی، البتہ تفصیلات مدینہ میں آئی تھیں، تفصیلات اور نصاب زکوٰۃ کا، سونے کا، چاندی کا، دیگر نصاب کہاں آیا؟ مدینہ میں آیا، اور فرضیت کہاں ہوئی؟ مکہ میں ہو گئی تھی۔ تو یہاں بھی کوئی اعتراض کی بات نہیں، جیسے سورہ مزمل مکی ہے، اس میں بھی زکوٰۃ کا تذکرہ آیا ہے، تو اب وہاں پر بھی وہی بات ہے کہ فرضیت مکہ میں آ چکی تھی، البتہ تفصیلات کہاں آئیں؟ مدینہ میں آئیں۔ تو اس لیے اگر زکوٰۃ کو اپنے معنی میں لیا جائے تو یہ جواب ہوگا، اور اگر زکوٰۃ کو دوسرے معنی میں لیں جو میں نے عرض کیا، مطلق خیرات کے معنی میں لیں، اللہ کے نام پر خرچ کے معنی میں لیں، تو پھر اعتراض نہیں ہوگا، زکوٰۃ بمانے اللہ کے نام پہ خرچ کرنا۔ اب سورہ مزمل کی جو آیت نمبر 20 ہے، اس میں بھی زکوٰۃ کا تذکرہ آیا ہے، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، تو وہاں بھی زکوٰۃ میں یہی سوال ہوتا ہے، تو جواب یہی ہے کہ فرضیت مکہ میں آئی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بشارت، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کرتے ہیں، لہم اجر، ان کے لیے اجر ہوگا، غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا، نہ ختم ہونے والا، ایسا اجر اللہ دے گا کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ، دلیل عقلی نمبر 1،
دلیل عقلی نمبر 1، کیا بے شک تم لوگ، ترجمہ لکھیں، قل فرما دیجئے، اَإِنَّكُمْ کیا بے شک تم لوگ، لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي تم لوگ کفر کرتے ہو اس ذات کا جس نے زمین کو پیدا کیا، فی یومین 2 دنوں میں، تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو پیدا کیا 2 دنوں میں، وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا اور تم ٹھہراتے ہو اللہ کے ساتھ شریک، ذَلِكَ رب العالمین حالانکہ وہ رب ہے تمام جہانوں کا، تمام جہانوں کا رب تو اللہ کی ذات ہے۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ اور اس نے بنائے اس زمین میں پہاڑ، بنا دیے زمین میں پہاڑ، من فوقها اوپر سے، یعنی زمین کے اوپر اللہ نے پہاڑوں کو رکھا، وَبَارَكَ فِيهَا اور اللہ نے برکتیں رکھی ہیں اس زمین میں، فیہا زمین میں اللہ نے برکتیں رکھی، وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا اور اللہ تعالیٰ نے اندازے کے ساتھ رکھا ہے اس زمین میں ان کی غذاؤں کو، اقواتها غذائیں، اللہ نے ایک اندازے کے ساتھ زمین میں غذاؤں کو رکھا ہے، تو جتنی بھی غذائیں ہیں وہ سب بھی زمین میں ہیں، پھل ہیں، سبزیاں ہیں، اور جتنے نباتات ہیں وہ زمینوں میں ہیں، اسی طرح جو حیوانات چل رہے پھر رہے وہ بھی زمین کے اوپر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر اور زمین کے اوپر مختلف انعامات کو رکھا، فی 4 ایام 4 دنوں میں، 4 دنوں میں، سواء للسائلین یہ یکساں طور پر ہے، برابر طور پر ہے پوچھنے والوں کے لیے، سوال کرنے والوں کے لیے یہ برابر طور پر ہے، یکساں طور پر ہے۔ دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بنایا اس کو 4 دنوں میں، تو اللہ تعالیٰ نے 2 دن میں زمین کو بنایا، اور زمین کے اندر جتنے بھی انعامات اور معدنیات ہیں وہ سب اللہ نے 2 دن میں بنائی، اور 2 دن میں اللہ نے پہاڑوں کو بنایا، 2 دن میں اللہ نے پہاڑوں کو بنایا، تو کل دن ہو گئے 4۔ بات سمجھ گئے؟ تو اس لیے کوئی تعارض نہیں ہے، اوپر کہا نا خلق الارض فی یومین، اللہ نے زمین کو بنایا کتنے دنوں میں؟ 2، تو زمین اور زمین کے اندر کی نعمتیں 2 دنوں میں بنائی، اور اس کے اوپر اللہ نے پہاڑوں کو گاڑ دیا، رواسی من فوقہا، وہ بھی کتنے دنوں میں؟ 2، تو 2 اور 2 کتنے ہو گئے؟ 4، اسی لیے لکھا آگے آیا فی 4 ایام 4 دنوں میں، اور بقیہ جو 2 دن ہیں اس میں اللہ نے آسمان کو بنایا، آسمان جتنے بنے وہ 2 دنوں میں، تو پھر کل ہو گئے 6 دن۔ اب یہ جو آتا ہے کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو، کائنات کو بنایا 6 دنوں میں، تو بات وہ بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ ٹوٹل کتنے دن لگے؟ 6 دن لگے ہیں، اس کا تذکرہ بھی قرآن کریم میں موجود ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، یقیناً تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا 6 دنوں میں، پھر وہ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہو گیا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 54، آیت نمبر کیا ہے؟ تو اب تعارض ختم ہو گیا۔ تعارض اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے 2 دنوں میں زمینوں کو بنایا، 2 دنوں میں پہاڑوں کو بنایا، اور 2 دنوں میں آسمان کو بنایا، تو اس لیے کل دن لگے 6۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ چاہتا تو اللہ تعالیٰ آنن فانن بھی بنا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دن اس لیے رکھے، انسان کو بتایا کہ ہر کام جب بھی انسان کرے تو وہ اطمینان سے کرے، جلد بازی سے نہ کرے، ہر کام جو ہے وہ تدریجاً کرے، آہستہ آہستہ کرے، جلد بازی سے نہ کرے، اس میں نقصان ہوتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کن فیکون سے بھی ساری کائنات کو بنا سکتے تھے، تو تدریج کے ساتھ بنانے میں اس طرف اشارہ ہے۔ اور یہ جو بات آئی کہ سواء للسائلین برابر ہے پوچھنے والوں کے لیے، تو یہ مشرکین پوچھتے تھے نا، یہ یہود و نصارہ پوچھتے تھے اللہ نے زمین کو کس طرح بنایا، آسمان کو کس طرح بنایا، کتنے دنوں میں بنے، تو جواب آگے ساری تفصیلات، اللہ نے ساری کائنات کو بنایا 6 دنوں میں، 2 دنوں میں زمین کو، 2 دنوں میں پہاڑوں کو، اور 2 دنوں میں آسمان کو، تو یہ سوال کرنے والوں کے لیے، تو یہ برابر ہے، جو پوچھتے ہیں ان کے لیے بھی ہے، جو نہیں پوچھتے ان کے لیے بھی ہے۔ ثم استوى الى السماء پھر اللہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، پھر اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، وہی دخان درا، لے کے وہ آسمان کیا تھا؟ دھواں تھا، آسمان اس وقت دھواں تھا،
دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین کو پیدا کیا اور پھر آسمان کا دھواں پیدا کیا، پھر اس کے بعد اللہ نے زمین کو بچھا دیا۔ زمین کو بچھانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور اللہ نے پھر پورے آسمان کو بنایا۔ تو ابتدا میں وہ یوں نظر آ رہا تھا جس طرح کیا ہے، ایک دھوئیں کی مانند تھا۔ فقال لها وللارض ائتیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس آسمان سے اور زمین سے، ائتیا کہ تم دونوں آؤ، تم دونوں آؤ، طوعا خوشی کے ساتھ، او کرہن یا ناخوشی سے، خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے آؤ۔ قالتا، تو دونوں نے کہا، اتینا کہ ہم دونوں آتے ہیں، طائعین کس طرح، خوشی کے ساتھ، ہم دونوں خوشی کے ساتھ آتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو پیدا کر دیا تو ان دونوں سے کہا تم لوگ اللہ کے احکامات کو پورا کرو گے خوشی سے یا ناخوشی سے؟ احکامات کا پورا کرنا نیچے لکھیں گے مراد تکوینی احکامات۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا نا میرے احکامات کو پورا کرو، تکوینیات، تکوینی چیزیں یعنی وہی زمین کو حکم ہے کہ فلاں جگہ اتنا سبزہ اگے گا، فلاں جگہ یہ پیداوار اگے گی، فلاں جگہ یہ پیداوار اگے گی، آسمان فلاں وقت میں برسے گا، اتنی بارش ہوگی، اتنی مقدار میں ہوگی۔ یہ جتنی تکوینیات ہیں، تکوینی احکامات ہیں، یہ سب زمین اور آسمان اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں۔ تو اب یہاں پر یہ جو زمین آسمان کو کہا گیا، یہ حقیقتاً کہا گیا یا مجازاً؟ کیونکہ زمین آسمان نے کہا ہم اطاعت کر رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں، ان کی تو زبان نہیں ہے، تو جواب یہ ہے کہ یہ حقیقتاً کہا ہے۔ یا تو حقیقتاً ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور کائنات کی ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز کی تسبیح سے واقف ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کی ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہے، پہاڑ ہیں، شجر ہیں، حجر ہیں، سب۔ تو یہاں یہ حقیقتاً کہا گیا۔ اور یہ نمبر دو، بعض مفسرین کی رائے یہ کہ یہ محمول کس پر ہے، مجاز پر محمول ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں ہم اطاعت کریں گے، تو گویا مجازاً اطاعت مراد ہے، یعنی زبان سے تو نہیں کہا، زبان تو نہیں، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو حکم دیا تو انہوں نے کہا اس حکم کو پورا کریں گے، نافرمانی نہیں کر رہے۔ تو آج تک دیکھیں زمین آسمان کا نظام اللہ کی اطاعت میں چل رہا ہے، کبھی ایسا نہیں کہ اللہ کا حکم ہو بارش نہ برسے، اللہ چاہے اور زمین پیداوار نہ اگائے، کبھی ایسا نہیں۔ تو جب یہ دونوں مخلوقات اللہ کے تابع ہیں، جو اتنی بڑی مخلوقات ہیں، تو 6 فٹ کے انسان کو تو بطریق اولا اللہ کی اتباع کرنی چاہیے، پیروی کرنی چاہیے۔ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، پس اللہ تعالیٰ نے بنایا 7 آسمانوں کو فی یومین، 2 دنوں میں۔ تو 7 آسمان 2 دنوں میں بنے، تو کوئی تعارض کی بات نہیں ہے، 2 دنوں میں یہ بنے، 2 دنوں میں زمین، 2 دنوں میں پہاڑ۔ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ، اور اللہ نے القاء کر دیا ہر آسمان میں امرہا، اس کے کام کو، ہر آسمان کا جو کام ہے وہ اللہ نے اس کو القاء کر دیا، حکم دے دیا۔ آسمان کا جو کام ہے بارش برسانا، کتنی مقدار میں برسانا، اور فرشتوں کا اوپر سے اتر کر آنا، تو جو ان کی ڈیوٹیاں ہیں اللہ نے ان کے ذمے لگا دی۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے آسمان دنیا کو مزین کر دیا چراغوں کے ساتھ۔ چراغ کیا ہیں؟ ستارے۔ اللہ نے آسمان کو کس سے خوبصورت کیا؟ ستاروں کے ساتھ، اور یہ بمنزل چراغ کے ہیں۔ وَحِفْظًا، اور حفظاً یعنی حفظناہا، اور ہم نے آسمان کی یہ حفاظت بھی کی ہے، آسمان کی ہم نے حفاظت کی ہے ان ستاروں کے ساتھ۔ تو یہ ستارے کیا ہیں؟ حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ دیکھیں اب جب بھی شیطان اوپر جاتا ہے تو آپ نے سورہ صافات میں پڑھا ہے، یہی ستارے پیچھے سے آتے ہیں اور شہاب ثاقب بن کر اس کو لگتے ہیں، تو فوراً یہ جو ابلیس ہے اور اس کے ماننے والے جو متبعین ہیں اوپر جاتے ہیں، تو اب یہی ستارہ ان کو لگتا ہے تو بھاگتے ہوئے نیچے آ جاتے ہیں یا جھلس جاتے ہیں، تو یہ اللہ نے ان کو عذاب دی۔ تو گویا ستاروں کے کتنے فائدے ہیں؟ 2۔ پہلا فائدہ خوبصورتی کا ذریعہ ہے، اور دوسرا فائدہ شیاطین سے اور جنات سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ،
مگر جب بھی کوئی آنے لگتا ہے شیطان اور ابلیس کوئی اچکنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ پیچھے سے لے آتا ہے ایک شہاب جو چمکدار ہوتا ہے، وہ چمکدار جو ستارہ آ کر ایک دم ان کے اوپر لگتا ہے، جیسے گولی لگتی ہے اس طرح وہ لگتا ہے اور یہ جھلس جاتے ہیں۔ ذالک تقدیر العزیز، یہ اس ذات کی طرف سے ہے جو غالب ہے، اس ذات نے اندازہ لگایا ہے جو جاننے والا ہے۔ یعنی اب یہ سوال ہوتا ہے اتنے بڑے بڑے کام کیسے ہو گئے؟ اتنا بڑا آسمان بنانا، اتنے پختہ پہاڑوں کو رکھنا، زمین میں اتنے انعامات کو رکھنا، یہ سب کام کون کر سکتا ہے؟ کہا العزیز، وہ ذات ہے جو ہر چیز پر غالب ہے، اس پر کوئی غالب نہیں ہے، اسی کا امر چلتا ہے، اور وہ سب چیزوں کا جاننے والا ہے، اس کو بتانے کی اور مشورے کی ضرورت نہیں ہے، کس چیز کو کس طرح بنانا ہے، کس میں کیا رکھنا ہے، وہ سب چیزیں جانتا ہے۔ فَإِنْ آرَزُوا، پس اگر وہ اعراض کرے، فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ، فرما دیجئے میں تمہیں ڈراتا ہوں، صَاعِقَةً، اس کڑک سے، صاعقہ بجلی کی کڑک، بجلی کی جو کڑک ہوتی ہے آسمانی بجلی جس کو کہتے ہیں، تو یہ آسمانی بجلی سے میں تمہیں ڈراتا ہوں، بریکٹ میں وہی عذاب خداوندی، عذاب خداوندی آسمانی عذاب، کہ میں تمہیں آسمانی عذاب سے، بجلی کی کڑک سے ڈراتا ہوں، مثل صاعقۃ عاد و سمود، جس طرح کہ یہ آسمانی کڑک آئی تھی قوم سمود پر اور قوم عاد پر، یعنی جس طرح ان لوگوں نے نہ مانا تو آسمانی بجلی نے ان سب کو جلا کے رکھ دیا، عذاب خداوندی کے بعد کوئی باقی نہ رہا۔ اذ جاءتهم الرسل من بین ایدیہم، جب آئے رسول ان کے پاس ان کے آگے سے، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے، تو لکھیں ہر طرف سے، آگے اور پیچھے سے مراد کیا ہے؟ ہر طرف سے رسول ان کے پاس آئے، خلفہم کے بعد معذوف ہے، قالو، اور ان سب فرشتوں نے کہا اللہ تعبدوا الا اللہ، تمام رسولوں نے کہا کہ نہ تم عبادت کرو مگر صرف اللہ کی۔ قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکۃ، انہوں نے کہا اگر ہمارا رب چاہتا تو البتہ اتار دیتا فرشتے کو، فإنا بما ارسلتم به کافرون، تو ان کفار نے کہا یقیناً ہم جس کے ساتھ تم لوگ بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرنے والے۔ یعنی انبیاء علیہ السلام دعوت لے کر آتے اور یہ مشرکین آگے سے کہتے اللہ نے فرشتہ کیوں نہیں اتارا، پیغمبر بنانا تھا فرشتہ ہوتا، فرشتہ تمہارے ساتھ چلتا تب ہم مانتے۔ بھئی اگر فرشتہ ہوتا وہ اصل صورت میں ہوتا تو تم کو نظر نہ آتا، فرشتے اصل صورت میں نظر نہیں آتے، اور اگر یہ ہے کہ وہ اور انسانی صورت میں آتا پھر تم کہتے یہ تو ہماری طرح بشر ہے، یہ تو ہماری طرح بشر ہے، اب تیسری صورت تو کوئی ہے نہیں، نظر نہ آئے تم مانو گے نہیں، اور نظر آئے گا تو تم کہو گے یہ تو بشر ہے۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا، اجمال کے بعد تفصیل، پہلے اجمال تھا قوم عاد اور سمود پر عذاب آیا، اب اللہ تفصیل بیان کر رہا ہے۔ رہی قوم عاد، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، پس انہوں نے تکبر کیا زمین میں، بغیر الحق، ناحق طور پر، وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، اور وہ لوگ کہتے تھے ہم سے زیادہ کون ہے طاقتور، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، یعنی سب سے زیادہ طاقت تو ہمارے پاس ہے، قوم عاد نے کہا تھا، تو یہ ان کا شکوہ تھا۔ اللہ آگے جواب دے رہے، اولم یرو، جواب شکوہ، کیا وہ نہیں دیکھتے، ان الذی خلقہم، وہ ذات جس نے ان کو پیدا کیا، ہوا اشد منہم قوہ، وہ ان سے زیادہ ہے طاقتور۔ وہ کہتے ہیں نا ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، اور جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ ہماری آیات کا انکار کرنے والے تھے، ہماری نشانیوں کا انکار کرنے والے تھے، تو اللہ نے ان کو عذاب میں پکڑا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ، کیفیت عذاب، کیفیت عذاب، پس ہم نے بھیج دی ان کے اوپر ہوا، سرسرن، سخت، تیز ہوا، سخت ہوا، ہم نے تیز و تند ہوا بھیجی، آندھی، فی ایام نحسات، ایسے دنوں میں جو منحوس تھے، نحسات منحوس، نحسات کے بعد علیہم، علیہم، ایسے دن کے جو ان پر کیا تھے، منحوس تھے، تو بریکٹ میں لکھیں بوجہ عذاب الہی، ان کے حق میں منحوس تھے، بریکٹ میں بوجہ عذاب الہی، ان کے حق میں
منحوس تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی دن منحوس نہیں ہوتا، اللہ نے ہر دن کو پیدا کیا۔ اب یہ جو ان پر عذاب آیا اور اس کی وجہ سے یہ سب تباہ و برباد ہوئے، تو یہ جو نحوست آئی ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے، انہوں نے اعمال کر کر کے کفر اختیار کیا اور اس کفر کے بدلے ان پر نحوست آ گئی، تو اس کا ذریعہ اور سبب کیا بنے؟ ان کے اپنے اعمال۔ اس لیے میں نے کہا بریکٹ میں لکھیں بوجہ عذاب الہی کہ ان کے حق میں منحوس تھے یہ دن، ورنہ حقیقت میں کوئی دن منحوس نہیں ہے۔ تو ہم نے بھیجا ان کے اوپر تیز و تند ہوا ایسے دنوں میں جو ان کے لیے منحوس تھی، لنذیقہم عذاب الخزی، تاکہ ہم چکھائیں ان کو رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں، ولعذاب الآخرۃ اخزی، انجام اخروی، اور آخرت کا جو عذاب ہوگا وہ زیادہ رسوا کن ہوگا، وہم لا ینصرون، اور ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی، یعنی آخرت میں یہ لوگوں کو مدد کے لیے پکاریں گے لیکن کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا۔ وَأَمَّا ثَمُودُ، اب یہاں پہلے اوپر تذکرہ تھا نا قوم عاد قوم سمود، تو پہلے قوم عاد کا تذکرہ ہوا، اب قوم سمود کا تذکرہ ہے، اور رہی قوم سمود، فَهَدَيْنَاهُمْ، پس ہم نے ان کو راستہ دکھایا، اراءۃ الطریق، آپ نے پڑھا نا شرح تہذیب میں، ایک ہوتا ہے ایصال الی المطلوب اور ایک ہے اراءۃ الطریق، تو ہم نے ان کو راستہ دکھایا، ہدایت کا راستہ پیغمبر صالح علیہ السلام نے بتایا، لیکن فاستحبوا العمی علی الہدی، پس ان لوگوں نے اندھے پن کو پسند کر دیا ہدایت پر، عمی اندھا پن، انہوں نے اندھے پن کو، نابینا ہونے کو پسند کر دیا، کس پر؟ ہدایت پر، یعنی انہوں نے اندھا رہنا پسند کیا، ہدایت کے کو پسند نہیں کیا، اس سے یہ لوگ اندھے رہے۔ فَأَخَذْتُهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ، بس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمْ، پس پکڑ لیا انہیں رسوائی والے عذاب کی کڑک نے، ہون کا معنی رسوائی، صاعقہ کا معنی وہی کڑک، تو انہیں رسوائی والے عذاب کی کڑک نے پکڑ لیا، بما كانوا یکسبون، بسبب اس کے کہ جو یہ کماتے تھے، جو یہ کرتے تھے دنیا میں، اسی کی وجہ سے ان پر عذاب آیا، یعنی ہم نے ان کو راستہ دکھایا، پیغمبر نے بتایا، یہ لوگ مانے نہیں، وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے اور وہ لوگ جو گناہوں سے بچنے والے تھے، یتقون، جو گناہوں سے بچنے والے پرہیزگار لوگ تھے، ہم نے ان لوگوں کو نجات دی۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ، کیفیت حشر مشرکین، کیفیت حشر مشرکین، مشرکین کے جو قیامت کے دن حشر کی کیفیت ہوگی، یوم یحشر اعداء اللہ، جس دن جمع کیا جائے گا اللہ کے دشمنوں کو، جمع کیا جائے گا اللہ کے دشمنوں کو، الی النار، جہنم کی طرف، فہم یوزعون، پس وہ روکے جائیں گے، پس وہ روکے جائیں گے، روکنا، یہ اس لیے روکے جائیں گے تاکہ کثرت کے سبب ان کو منتشر ہونے سے بچایا جائے، کثرت کے سبب ان کو منتشر ہونے سے بچایا جائے، اور مجتمع رہنے کے لیے روکے جائیں گے تاکہ اکٹھے کر کے سب کو جہنم میں ڈالا جائے۔ دیکھیں قیامت کے دن کفار تو بہت زیادہ ہوں گے نا، اب یہ سب آ رہے ہیں، تو کوئی کفار آگے آگے ہیں، کچھ درمیان میں، کچھ پیچھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو روکے گا تاکہ پیچھے والے بھی سارے جمع ہو جائیں، دائیں طرف بائیں والے سارے جمع ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں، پھر اکٹھے کر کے ان کو جہنم میں ڈالا جائے، تو ان سب کو ایک ساتھ جہنم میں ڈالا جائے گا، اس لیے فہم یوزعون، پس وہ روکے جائیں گے۔ تو میں نے اس لیے آپ کو کہا لکھیں کہ کثرت کے سبب منتشر ہونے سے، لکھیں کثرت کے سبب منتشر ہونے سے بچانے اور مجتمع رہنے کے لیے روکے جائیں گے، کثرت کے سبب منتشر ہونے سے بچانے کے لیے کہ یہ جو منتشر نہ ہو، اور مجتمع رہنے کے لیے وہ جمع کیے جائیں گے تاکہ سب اکٹھے ہو جائیں اور ایک ساتھ ان کو جہنم میں ڈالا جائے۔ حتیٰ اذا ما جاؤوہا، اور یہ بعض نے یوزعون کا ترجمہ کیا یساقون کے معنی میں، تو یوزعون کا معنی یساقون یعنی ہنکا کر لے جائے جائیں گے، پس یہ جہنم کی طرف ان کو ہنکایا جائے گا، جیسے جانور کو پیچھے سے ہنکاتے ہیں نا
گدھے کو مارتے پیچھے چلو، تو ان کو بولیں گے چلو چلو، کہاں چلو؟ جہنم کی طرف چلو، تو پیچھے سے ان کو ہنکایا جائے گا۔ اور یہ بعض نے اس کا ترجمہ کیا ہے یوزعون کا معنی تقسیم کیا جائے گا، تو تقسیم کریں گے یعنی ان کو پارٹیاں بنا کر، پارٹی اور جماعتیں بنا کر نا، ٹولیاں بنا بنا کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جیسے دنیا میں ان کے ٹولیاں تھیں، جماعتیں تھیں، مختلف جماعتوں میں بٹک گئے، مختلف اس میں فرقوں میں بٹک گئے، قومیت میں بٹک گئے، اسی طرح جو جس پارٹی کا ہوگا اس کا بڑا سرغنہ ساتھ ہوگا، سرغنے سمیت تابعین متبوعین کو اکٹھے ڈالیں گے تو ایک ساتھ۔ حتیٰ اذا ما جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ لوگ آئیں گے تو شہد علیہم سمعہم، تو گواہی دیں گے ان پر ان کے کان، وابصارہم ان کی آنکھیں، وجلودہم ان کی کھالیں، بما کانوا یعملون وہ جو دنیا میں عمل کرتے تھے۔ یعنی قیامت کے دن ہر عضو ان پر گواہی دے گا، جس نے جو گناہ کیے، آنکھ گواہی دے گی جو بد نظری کی ہے، کان گواہی دیں گے جو غلط سنا ہے، کھال اور اعضاء گواہی دیں گے جو غلط کام کیے ہیں۔ وقالوا لجلودہم، پس یہ لوگ کہیں گے اپنی کھالوں سے، نیچے اپنے اعضاء سے کہیں گے، اپنے اعضاء سے، اعضاء سے کہیں گے لما شہدتم علینا، پس کیوں تم گواہی دے رہے ہو ہمارے خلاف، کیوں تم گواہی دے رہے ہو ہمارے خلاف؟ قالو، تو وہ اعضاء کہیں گے انطقنا اللہ الذی، بلوایا اللہ نے ہمیں، بلوایا قوت گویائی دی، بلوایا قوت گویائی دی اللہ نے ہمیں، انطق کل شیء، جس نے قوت گویائی دی ہے ہر چیز کو، جس اللہ نے ہر چیز کو قوت گویائی دی نا، بولنے کی صلاحیت دی۔ دیکھیں ہر جانور اور ہر پرندہ بول رہا ہے، لیکن ہم اس کی بولی نہیں سمجھتے، اللہ سمجھتا ہے۔ بکری بھی بول رہی ہے، کتا بھی بول رہا ہے، گائے بھی بول رہی ہے، پرند اور چرند بھی بول رہے ہیں، تو اللہ نے ہر ایک کو کیا دی؟ قوت گویائی دی۔ وہی اللہ نے ہمیں گویائی دی ہے۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا تمہیں پہلی مرتبہ، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو وہی اللہ جو ہے آج کے دن جو ہے جو سب لوگ گواہی دیں گے۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ زجر، وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ، اور وہ جس کو تم چھپاتے تھے، جس کو تم چھپاتے تھے، پوشیدہ رکھتے تھے، ان یشہد علیکم، پس گواہی دیں گے تم پر، سمعکم تمہارے کان، ولا ابصارکم ولا جلودکم، اور نہ ہی تمہاری نگاہیں اور نہ تمہاری کھالیں، ولکن ظننتم، تم گمان کرتے تھے، ان اللہ لا یعلم، کہ یقیناً وہ اللہ نہیں جانتا، کثیرا مما تعملون، بہت ساری وہ چیزیں جس کو تم جانتے ہو۔ تم یہ جانتے تھے کہ وہ اللہ نہیں جانتا، حالانکہ وہ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ تو تستترون کا کے نیچے لکھیں پردہ کرتے تھے اس بات سے، تم لوگ پردہ کرتے تھے اس بات سے، اس بات کی گواہی سے پردہ کر رہے تھے کہ تم پر تمہارے کان، آنکھیں اور کھالیں تو گواہی نہیں دیں گی۔ یعنی انسان یہ سمجھ رہا تھا، مشرک یہ سمجھتا تھا کہ میرے اعضاء تو میرے اوپر گواہی نہیں دیں گے، میرے گناہ کا تو کسی کو پتہ نہیں ہے۔ ولیکن ظننتم، تم تو یہ گمان کرتے تھے اللہ بھی نہیں جانتا، ان اللہ لا یعلم، کہ اللہ تعالیٰ بھی نہیں جانتا بہت سارے وہ جو تم کام کر رہے ہو۔ وذالکم ظنکم الذی، پس تمہارا یہ گمان، ظننتم بربکم، جو تم نے گمان کیا تھا اپنے رب کے بارے میں، ارداکم، پس اس نے تمہیں ہلاک کر دیا۔ بس اسی گمان نے کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے، تمہیں سب پتہ ہے، اسی گمان نے تمہیں ہلاک کر دیا۔ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، پس تم لوگ ہو گئے خسارہ پانے والوں میں سے ہو گئے۔ فَإِن يَصْبِرُوا، پس اگر وہ صبر کریں، فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ، تو پس آگ ان کے لیے ٹھکانہ ہے، پس اگر وہ صبر کریں تو آگ ان کے لیے ٹھکانہ ہے۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، پس اگر وہ معافی طلب کریں، پس اگر وہ معافی طلب کریں، فما هم من المعتبین، پس نہیں ہے وہ معاف کیے گئے لوگوں میں سے، پس نہیں ہے وہ معاف کیے گئے لوگوں میں سے۔ یعنی اگر وہ آج صبر بھی کریں گے تب بھی ٹھکانہ جہنم میں، اب تو اعمال کا وقت ہے نہیں، اور اگر وہ آج
معافی بھی طلب کریں اپنے گناہوں پر، پس بھی نہیں ہوگا ان کے لیے معاف کیے گئے لوگوں میں سے، یعنی اب معافی ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ وَقَيَّزْنَا لَهُمْ، دعوی صورت اور سبب گمراہی، دعوی صورت اور سبب گمراہی، اور ہم نے مقرر کر دیے ہیں ان پر ان کے برے جانشین، قرناء، برے جانشین ہم نے ان پر مقرر کر دیے ہیں، جو ان کے ساتھ رہنے والے، ان کے جو ساتھ رہنے والے، ان کے دوست، ان کا نفس اور ان کے یہ شیطان ہم نشین، یہ برے ہم نے ان پر مقرر کر دیے۔ تو قرآن کا معنی برے ہم نشین ہم نے ان پر مقرر کر دیے۔ فَزَيَّنَ لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، پس انہوں نے مزین کر دیا ان کے لیے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، اور ثابت ہو گئی ان پر بات، ثابت ہو گئی ان پر بات، فی امم، فی بمانے مع کے ہے، مع امم قد خلت من قبلہم، ساتھ ان امتوں اور جماعتوں کے جو ان سے پہلے گزر گئی، جنات اور انسانوں میں سے، انہم کانوا خاسرین، یقیناً یہی لوگ خسارہ پانے والوں میں سے ہیں۔ دیکھیں اس آیت میں فرمایا یہ لوگ اس لیے گمراہ ہو گئے کہ ہم نے ان کے لیے برے جانشین مقرر ہو گئے، برے دوست تھے، بری صحبتیں تھیں، ان بری صحبتوں نے ان کے لیے مزین کر دیا جو کچھ ان کے پیچھے تھا اور جو کچھ ان کے آگے تھا، ان وہ اعمال ان کے لیے مزین ہو گئے، ان کے دوستوں نے ان کو برے کام اچھے کر کے دکھائے اور ان کے اوپر ثابت ہو گئی وہ بات۔ پس یہ بھی پہلی امتوں، سابقہ امتوں کے ساتھ یہ لوگ بھی جائیں گے جہنم میں، جو ان سے پہلے گزر گئے انسانوں میں سے اور جنات میں سے، جنہوں نے نافرمانی کی ان پر اللہ کا عذاب آیا، یقیناً وہ لوگ خسارہ پانے والوں میں سے تھے۔ یعنی جیسے وہ لوگ خسارے میں پڑ گئے اسی طرح یہ لوگ بھی خسارے میں پڑ جائیں گے۔ وقال الذین کفروا، شکوہ، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لا تسمعوا لہذا القرآن، تم مت سنو اس قرآن کو، تم مت سنو اس قرآن کو، والغوا فیہ، اور تم شور کرو اس کے پڑھنے کے وقت، والغوا، اور تم شور کرو، فیہ، اس کے پڑھنے کے وقت، لعلکم تغلبون، تاکہ تم لوگ غالب آ جاؤ۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، پس البتہ ضرور ہم چکھائیں گے، ضرور ہم چکھائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، عذابًا شدیدا، نہایت سخت عذاب۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، البتہ ضرور ہم بدلہ دیں گے، أَسْوَأَ الَّذِي، ان کے اس برے اعمال کا، كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ عمل کرتے تھے، ہم ان کو اس کے برے ان اعمال کا بدلہ دیں گے جو وہ دنیا میں برے اعمال کرتے تھے۔ دیکھیں اس پہلی آیت میں فرمایا، اور یہ کافر لوگ کہتے ہیں تم قرآن کریم کو مت سنو اور قرآن کی تلاوت کے وقت تم لوگ شور کرو تاکہ تم لوگ غالب آ جاؤ۔ تو یہ ابو جہل بدبخت تھا، اور اسی طرح یہ مشرکین مکہ کہ جب آپ علیہ السلام قرآن پڑھتے تو آپ کے قرآن کا بڑا اثر ہوتا تھا، جو کوئی آپ کی تلاوت سنتا تو بڑا متاثر ہوتا، دین اسلام میں داخل ہو جاتا۔ اللہ نے قرآن میں بڑی تاثیر رکھی ہے، اور پھر جب وہ ہو نبوت کی زبان سے تو اس کی تاثیر تو کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ تو جب لوگ یہ سن کر ایمان لاتے تھے، اب یہ لوگ بدبخت کیا کرتے، مشرکین، یہ لوگ کہتے جب بھی پیغمبر قرآن پڑھے تو والغوا، کیا کرو، شور کرو۔ تو اب جب وہ شور شرابہ کرتے پڑھنے کے دوران، کیوں؟ تاکہ تم غالب ہو جاؤ۔ اب شور کرنے سے تو کوئی غالب نہیں آتا، غالب تو ہوتا ہے کہ اس کا مقابلے میں آئے، اور مقابلے میں آ کر کوئی بات کرتا ہے، دلائل سے بات کرتا ہے، دلیل سے بات رکھتا ہے، تب وہ غالب آتا ہے۔ تو یہ لوگ اس کو کیا سمجھتے تھے؟ اپنا غلبہ۔ تو تلاوت کے وقت، نماز کے وقت جب نماز ہوتی اور قرات ہوتی جہرن، تب بھی یہ لوگ شور شرابہ کرتے تھے۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم چکھائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے نہایت سخت عذاب، اور ہم بدلہ دیں گے ان کو ان کے برے اعمال کا جو یہ دنیا میں عمل کرتے تھے، ہر گناہ کی ہم ان کو کیا دیں گے؟ سزا دیں گے۔ دیکھیں اس آیت سے ایک
قرآن کریم کا ادب معلوم ہوا کہ جب قرآن کی تلاوت ہو تو خاموش رہنا چاہیے۔ قرآن کی تلاوت کے دوران باتیں کرنا، شور شرابہ کرنا، کسی اور کام میں متوجہ ہونا یہ جائز نہیں۔ جیسے بعض جگہ دکانوں میں، ہوٹلوں میں تلاوت لگی ہوئی ہوتی ہے اور وہ لوگ گپیں مار رہے ہوتے ہیں، کام کاج کر رہے ہوتے ہیں، موسیقی لگا کر، موبائل لگا کر کوئی اور چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، یہ جائز نہیں۔ جب قرآن کی تلاوت ہو تو ساری توجہ تلاوت کی طرف ہونی چاہیے۔ یہاں فرما دیا کہ جو تلاوت کے دوران شور کرے، باتیں کرے، توجہ نہ کرے، یہ کفار کا کام ہے۔ مومن کا کام ہے قرآن سننا۔ ذالک جزاء اعداء اللہ النار، پس اللہ کے دشمنوں کا بدلہ ہے جہنم۔ اللہ کے دشمنوں کا بدلہ ہے جہنم۔ یہ جو اللہ کے دشمن ہیں ان کا بدلہ جہنم ہوگا۔ لہم فیہا دار الخلد، پس یہ رہیں گے جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ۔ جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون، یہ بدلہ ہے بسبب اس کے کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا ہے، ہماری آیات کا انکار کیا، اس لیے یہ ان کا بدلہ ہے۔ وقال الذین کفروا، مطالبہ تابعین، پس کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ربنا ارنا اللذین، اے اللہ دکھا ہمیں، اے اللہ دکھا ہمیں، اللذین وہ دونوں فریق، دکھا ہمیں وہ دونوں فریق، وہ دونوں جماعتیں، اضلنا من الجن والانس، جس نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا جنات میں سے اور انسانوں میں سے۔ اے اللہ دکھا ہمیں، اللذین تثنیہ ہے، وہ دونوں فریق، وہ دونوں جماعتیں جس نے ہمیں گمراہ کر دیا جنات میں سے اور انسانوں میں سے، نجعلہما تحت اقدامنا، کہ ہم کر دیں ان دونوں کو اپنے قدموں کے نیچے، لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ دونوں ہو جائیں سب سے نیچے۔ اسفل کہتے ہیں سب سے نیچے، سب سے نیچے ہو جائیں، روندے ہوئے ہو جائیں۔ بس یہ لوگ یہ دعا کریں گے کہ اے اللہ ہمیں یہ دونوں جماعتیں دکھا کہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، آج ہم ان کو قدموں کے نیچے روند دیں تاکہ یہ اور زیادہ اسفل ہو جائیں، روندے ہوئے ہو جائیں۔ اب کسی روایت یا آیت سے یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دکھائے گا وہ دونوں جماعتیں، یا یہ اپنے پاؤں کے نیچے اس کو روندیں گے، ایسا تو کوئی ثابت نہیں ہوتا۔ البتہ یہ ان کے لیے بہت سخت ہولناکی ہے اور سخت وعید ہے کہ جنہوں نے گمراہ کیا ہوگا تو جو پیروی کرنے والے ہوں گے وہ ان کے بارے میں اتنے سخت جملے کہیں گے، یہ کہیں گے یا اللہ ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا تو یا اللہ ان کو اور عذاب دیں، ان کو اور پاؤں کے نیچے روندا جائے، سخت عذاب ان کو دیا جائے۔ یعنی ان کے جذبات یہ ہوں گے کہ ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے تو جتنا سخت عذاب ہو ان کو ہو۔ ان الذین قالوا، بشارت، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اور پھر وہ اس پر جم گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ثمرہ استقامت، ثمرہ استقامت، پس اتریں گے ان پر فرشتے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور فرشتے کہیں گے نہ تم خوف کرو اور نہ غمگین ہو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور تمہیں خوشخبری ہو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یعنی ایمان والے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر وہ اس پر جم جاتے ہیں، استقامت۔ حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے جس کو انسان اختیار کرے، تو آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، تم کہو میں ایمان لے کر آیا اور پھر ایمان پہ ڈٹ جاؤ، ایمان پر ڈٹ جاؤ، ایمان پر استقامت اختیار کرنا، یہ مراد ہے۔ تو استقامت بہت ضروری ہے۔ ایک آدمی اگر دین اختیار بھی کرے لیکن اگر وہ استقامت نہ ہو، دین سے ہٹ جائے، دین کو چھوڑ دے، تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ خاتمہ ایمان پر ضروری ہے۔ اور آگے فرمایا کہ فرشتے ان پر اتریں گے۔ اب فرشتے اتریں گے یا تو یہ اترنا ہے دنیا کی زندگی میں بھی، فرشتے ان پر اتریں گے اعزازاً، اعزازاً فرشتے ان پر اتر رہے ہیں،
اور یا موت کے وقت فرشتے ان پر اتریں گے جب روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، تو نیک آدمی کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے سفید لباس میں آتے ہیں اور سفید کپڑا ان کے پاس ہوتا ہے، اس میں روح رکھ کر بڑے اعزاز اکرام کے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ اور اسی طرح فرشتے اتریں گے قبر میں بھی جب اتریں گے سوال ہوگا من ربک من نبیک کا، تو فرشتے اتریں گے۔ تو بہرحال یہ اترنا کنایہ کس سے ہے؟ اعزاز و اکرام سے، کہ اللہ ان کے اعزاز میں فرشتوں کو اتارے گا اور وہ ان کو تسلی دیں گے، خوف نہ کرو، غمگین نہ ہو۔ یعنی جو کچھ ہو چکا ہے ماضی پہ، اس پہ بھی کوئی خوف نہ ہو، مستقبل کے بارے میں بھی پریشان نہ ہو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے اور تمہیں جنت کی خوشخبری ہو۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، اور ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، پس تمہارے لیے ہوگا فیہا آخرت میں وہ کچھ ہوگا ما تشتہی انفسکم، جو تم چاہتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے آخرت میں وہ ہوگا جو تم مانگو گے۔ آخرت میں وہ سب کچھ ملے گا جو انسان مانگے گا اللہ سے، جو چاہت ہوگی، دل میں خواہش پیدا ہوگی، زبان سے ابھی کہا نہیں ہوگا، اللہ وہ سامنے پیش کر دے گا۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ مہمان نوازی ہوگی اس ذات کی طرف سے جو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ومن احسن قولا ممن دعا، ترغیب تبلیغ، اور اس شخص سے زیادہ خوبصورت بات کس کی ہے جو لوگوں کو بلاتا ہے اللہ کی طرف۔ ومن احسن، اور اس شخص سے زیادہ خوبصورت، قولاً بات کس کی ہے جو لوگوں کو بلاتا ہے اللہ کی طرف، وعمل صالحا، اور خود بھی نیک اعمال کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے یقیناً میں تو فرما برداروں میں سے ہوں۔ دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے اچھی بات اس کی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے، یعنی دعوت اللہ، دین کی تبلیغ سب سے خوبصورت بات ہے، اور دعوت دینے والے کی زندگی میں خود بھی نیک اعمال ہو، وعمل صالحہ، خود بھی نیک اعمال کرے۔ اب ایک آدمی لوگوں کو ممبر سے دعوت دے اور محراب سے دعوت دے، لوگوں کو دین کی طرف بلاتا ہے، خود دین پر نہیں ہے، لوگوں کو دعوت دیتا ہے عبادت کا اہتمام کرو، نماز پڑھو، خود نہیں پڑھتا، حرام سے روکتا ہے، خود حرام میں مبتلا ہے۔ تو جب تک انسان کا عمل ٹھیک نہ ہو تو دعوت میں تاثیر نہیں آتی۔ تاثیر تب ہوتی ہے جب قول اور فعل میں مطابقت ہو، جب زندگی میں عمل اور تقوی ہو۔ اور دعوت بھی کس کی دے؟ یقیناً میں فرما برداروں میں سے ہوں، مسلمان ہوں، یعنی معلوم ہوا شریعت کی دعوت دی جائے، فرعی مسائل، اختلافی مسائل کی طرف نہ بلایا جائے جس سے امت میں انتشار پیدا ہو۔ امت کے جو اجماعی مسائل ہیں، ضروریات دین پر مشتمل جو عقائد اور مسائل ہیں، ان کی دعوت دی جائے۔ اب چھوٹے چھوٹے فرعی مسائل کو لے کر امت کو انتشار میں ڈالنا، جھگڑا کروا دینا، پہلے ہی امت اتنی بھٹک چکی ہے اور لوگ بڑے بڑے کفری عقائد میں مبتلا ہے، کوئی قادیانیت میں ہے، کوئی رافضیت میں ہے، اور کوئی ایسے ہیں جو اکثر اب ملحد ہو رہے ہیں، اللہ کوئی نہیں مان رہے، دہری بن رہے ہیں۔ تو اس وقت دعوت اس کی ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے اور ان فرعی مسائل کو بنیاد بنا کر امت میں انتشار نہ ڈالا جائے۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، طریق تبلیغ پس نہیں برابر ہو سکتی خوش خلقی یعنی اچھے اخلاق، ولا السیئۃ، اور نہ بد اخلاقی۔ ویسے تو لغوی معنی ہے کہ نیکی اور بدی، نیکی اور برائی برابر نہیں ہوتی، نیکی اور برائی برابر نہیں ہوتی، اور باقی مقصود کیا ہے کہ خوش اخلاقی اور بد اخلاقی یہ برابر نہیں ہے، کیونکہ آگے تذکرہ اسی کا آ رہا ہے ادفع باللتی، پس آپ ٹالیے برائی کو، ادفع ٹالیے، دور کیجئے، آپ دور کیجئے، باللتی کے نیچے برائی، آپ دور کیجئے برائی کو، یا احسن، اس طریقے سے جو اچھا ہو، اچھے اور خوبصورت طریقے سے آپ برائی کو دور کیجئے۔ فَإِذَا الَّذِي سَمْرَةٌ، پس وہ شخص کہ الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، کہ آپ کے اور اس کے درمیان میں دشمنی ہے،
آپ کے اور اس کے درمیان میں دشمنی ہے، گویا کہ وہ ہو جائے گا ولی حمیم، آپ کا دوست جگری، ولی دوست، حمیم جگری، قلبی دوست آپ کا بن جائے گا۔ دیکھیں قرآن نے تبلیغ کا طریقہ بتایا کہ نیکی اور برائی برابر نہیں ہے، اچھے اخلاق اور بد اخلاقی برابر نہیں ہے۔ عموماً جب آدمی دین کی دعوت دیتا ہے، لوگ بد اخلاقی کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، بات نہیں سنتے ہیں، توجہ نہیں کرتے ہیں، مختلف جملے کستے ہیں، تانے دیتے ہیں، تو کہا کہ تم دور کرو ان کی برائی کو اچھے طریقے سے، یعنی اگر وہ بد اخلاقی سے پیش آئے تو تم اچھے اخلاق سے پیش آؤ، تو اس کا اثر یہ ہوگا تمہارے درمیان اور اس کے درمیان میں جو دشمنی ہے وہ تبدیل کس میں ہو جائے گی کہ وہ وہی شخص تمہارا دوست بن جائے گا، جگری، یعنی کل تک جو تمہارا مخالف تھا آج وہ تمہارا ہمدرد ہوگا، کل جو تمہارے راستے میں پتھر ڈالتا تھا، رکاوٹیں ڈالتا تھا، آج وہ آپ کے لیے راستوں کو کھولے گا اور آپ کا دست و بازو بنے گا کہ جب آپ اس کی سختی کو نرمی سے پیش آئیں گے۔ وما يلقاها الا الذين صبروا، اور نہیں دی جاتی یہ خصلت، وما يلقاها، اور نہیں دی جاتی یہ خصلت الا الذين صبروا، مگر ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہوں، صبر کرنے والے ہوں، بریکٹ میں مستقل مزاج، جو لوگ مستقل مزاج لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کو یہ خصلت دیتا ہے۔ وما يلقاها، اور نہیں دی جاتی یہ خصلت الا ذو حظ عظیم، مگر اس کو کہ جو بڑے نصیب والا ہے، بڑے حصے والا ہے، حظ حصہ، نصیب، مگر جو بڑے حصے والا، بڑے نصیب والا ہے اس کو اللہ یہ خصلتیں دیتا ہے۔ تو ذو حظ کے نیچے ثواب کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے، تو دیکھیں آیت کا معنی ہوا کہ یہ جو برائی کا بدلہ نیکی کے ساتھ دینا ہے، تو فرمایا یہ خصلت نہیں دی جاتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہوں، جو صابرین ہوتے ہیں نا، جو بھی تکلیف آئے صبر کرے، مستقل مزاج لوگ ہوں، سنجیدہ لوگ ہوں، اللہ ان کو یہ دیتا ہے۔ اور یہ خصلت نہیں دی جاتی مگر جو بڑے حصے والا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑا حصہ دیا، ثواب کے اعتبار سے بڑا حصہ ہے، ان کا آخرت میں مقام ہے، تو ایسے لوگ پھر صبر کرتے ہیں، برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ، علاج غضب، علاج غضب، پس اگر ابھارے آپ کو شیطان کی طرف سے نزغن، کوئی وسوسہ، کوئی وسوسہ ابھارے، فاستعذ باللہ، تو آپ پناہ میں آئیے اللہ کی، یقیناً وہ اللہ سننے والا ہر پکار کا ہے، جاننے والا ہے۔ یعنی جب انسان دین کی دعوت دیتا ہے نا، تو اب حالات آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، اب اس نے صبر کرنا ہے اور برائی کا بدلہ نیکی کے ساتھ دینا ہے۔ پھر مختلف شیطان وسوسے ڈالے گا کہ اس کام کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے تو کوئی حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، فلاں نے آپ کے بارے میں یہ بات کہی، فلاں نے یہ جملہ کہا، تو اس طرح کے وسوسے ڈالے گا، رکاوٹیں ڈالے گا۔ تو جب بھی یہ وسوسے آئے تو تم فوراً اللہ کی پناہ میں چلے جاؤ۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ، اگر ابھارے آپ کو شیطان کی طرف سے نزغن، کوئی وسوسہ، شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آپ کو ابھارے تو فوراً اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، دلیل عقلی نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں رات اور دن، والشمس والقمر، سورج اور چاند، لا تسجدوا للشمس، پس نہ تم سجدہ کرو سورج کو، ولا للقمر، اور نہ ہی چاند کو، واسجدوا للہ الذی خلقہن، پس تم سجدہ کرو اس اللہ کو جس نے تمہیں پیدا کیا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم لوگ اس اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو، اگر تم اس اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو تو سجدہ کرو صرف اللہ کو۔ دیکھیں یہاں پر فرمایا سورج چاند کو سجدہ نہ کرو، تو نیچے لکھیں جیسے کہ سائبین کرتے ہیں۔ سائبین ایک گروہ گزرا ہے، ایک جماعت ہے کہ یہ لوگ سورج چاند ستاروں کو سجدہ کرتے ہیں اور غیر اللہ سے مدد لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا یہ سب مخلوق ہیں، تم ان کے سامنے سجدہ ریز مت ہو، اللہ کو سجدہ کرو۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، پس اگر وہ لوگ تکبر کریں، فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ، پس وہ فرشتے جو تیرے رب کے پاس ہیں، فَالَّذِينَ کے نیچے فرشتے، پس اگر یہ لوگ تکبر کر رہے ہیں تو وہ فرشتے
جو اللہ کے پاس ہیں اور تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کی رات میں اور دن میں، وہم لا یسأمون، اور وہ تھکتے نہیں ہیں، فرشتے تھکتے نہیں ہیں، اکتاتے نہیں ہیں، اللہ کی ہمیشہ تسبیح بیان کرتے ہیں، نہ ان کو تھکاوٹ ہوتی ہے نہ اکتاتے ہیں، وہ کھانے پینے سے، بول و براز سے، ضروریات زندگی سے وہ سب سے فارغ ہیں۔ ومن آیاتہ انک تری الارض، دلیل عقلی نمبر 3، تو یہ دلیل عقلی آفاقی ہے، دلیل عقلی آفاقی نمبر 3۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے انک تری الارض خاشعۃ، کہ آپ دیکھو گے یقیناً زمین کو کہ زمین دبی ہوئی ہے، خاشعہ دبی ہوئی، دبی ہوئی نیچے ہے، بریکٹ میں بنجر ہے، کہ آپ دیکھو گے زمین کو کہ زمین دبی ہوئی ہے، یعنی بنجر ہے، بے آباد ہے، بنجر ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، جب ہم اتارتے ہیں اس زمین پر پانی، اہتزت، تو لہلہانے لگتی ہے، لہلہانا، جب زمین پہ سبزہ آنے لگتا ہے نا تو وہ سبزہ لہلہاتا ہے، لہلہانے لگتی ہے، اور غربت، اور ابر آتی ہے، ابر آتی ہے بلند ہو کر، تو یہ زمین لہلہاتی ہیں اور ابر آتی ہے بلند ہو کر، ابر جاتی ہے، پہلے نا کہ نیچے دبی ہوئی ہے، تو جب پانی آتا ہے اور فصل اگ جاتی ہے تو اب یہ زمین ابر جاتی ہے، نمایاں ہو کے بلند ہو جاتی ہے، اور اہتزت، لہلہانے لگتی ہیں۔ ان الذی احیاہا، پس یقیناً اللہ کی وہ ذات ہے، الذی کے نیچے اللہ، اللہ رب العزت کی وہ ذات ہے، احیاہا، جس نے اس زمین کو زندہ کیا، وہی زمین کو آباد کیا، لمحیی الموتیٰ، البتہ وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، جس نے زمین کو آباد کیا ہے وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، اور وہی اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی دلیل بیان ہوئی، اللہ کی قدرت کی، کہ تم دیکھتے ہو زمین کو کہ یہ زمین دبی ہوئی ہے، جب تک زمین میں پانی نہ ہو، بے آباد ہو، بنجر ہو، تو وہ زمین یوں نیچے نظر آتی ہے، پست نظر آتی ہے، اور جب اللہ نے پانی اتارا، اب اس میں فصل اگ گئی، تو اب یہ زمین ابری ہوئی ہے، ابر کر بلند ہو گئی ہے، اور اس پر فصل لہلہا رہی ہے، تو اہتزت، فصل لہلہا رہی ہے، اور غربت، زمین ابر کر بلند ہو گئی، اب یہ فصل لہلہانے لگی۔ تو جس طرح اس اللہ نے اس بنجر زمین کو پانی سے آباد کیا، وہی اللہ احیاہا، تم کو بھی زندہ کر دے گا، جس طرح زمین کو زندہ کیا وہ اللہ لمحیی الموتیٰ، مردوں کو بھی زندہ کرے گا۔ تو مثال دے کے سمجھایا، جب وہ بنجر زمین کو آباد کر سکتا ہے تو مردہ جسم کو زندہ بھی کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان الذین یلحدون زجر، یقیناً وہ لوگ جو کھجروی کرتے ہیں، کھجروی ٹیڑھا پن، جو ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں، کھجروی کرتے ہیں ہماری آیات میں، لا یخفون علینا، وہ پوشیدہ نہیں ہیں ہم سے، افمن یلقی فی النار خیر، پس ان کو ڈالا جائے جہنم میں یہ بہتر ہے، ام من یأتی آمنا یوم القیامہ، یا وہ آئے وہ لوگ کہ جو امن کے ساتھ آئیں قیامت کے دن، پس وہ لوگ کہ جو آئیں امن کے ساتھ قیامت کے دن، اعملوا ما شئتم، پس تم عمل کرو جو تم چاہو، یقیناً جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ خوب دیکھنے والا ہے۔ دیکھیں اس آیت میں فرمایا کہ جو لوگ ہماری نشانیوں اور احکامات میں کھجروی کرتے ہیں، یعنی ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں، ملحد اس کو کہتے ہیں کہ جو شریعت کی آیات اور احکامات کے ایسا معنی بیان کرتا ہے کہ جو معنی شارع نے نہیں کیا، اللہ رسول کا جو معنی اور مطلب ہے اس سے ہٹ کر وہ آیت کا مفہوم اور اس کی وضاحت کرتا ہے، یا جو اہل سنت والجماعت کے عقائد ہیں ان کے اندر وہ تبدیلی لاتا ہے، ایسی تشریح کرتا ہے جو آج تک نہیں ہوئی، وہ اس سے ہٹ کر کوئی تشریح کر رہا ہے، ان عقائد کی، ان نظریات کی وہ تشریح کر رہا ہے، تو یہ الحاد ہے، یعنی اپنے کفریہ عقیدے کو وہ ایمان کہتا ہے، اپنی کفریہ باتوں کو وہ اسلام سے تعبیر کرتا ہے۔
تو گویا الحاد یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کے عقائد ٹھیک نہیں ہیں اور اپنے عقائد پر اب وہ قرآن و حدیث سے استدلال کرتے ہوئے ان میں تحریف کر رہا ہے، ان میں تبدیلیاں لا رہا ہے، وہ تشریح کر رہے قرآن کی اور حدیث کی جو اللہ رسول اور سلف سے منقول نہیں ہے، اپنے کفری عقائد کو اسلام سے تعبیر کر رہا ہے، عقائد اس کے غلط ہیں اور کہتا نہیں یہ اسلام ہے، اور جو صحیح عقائد ہیں ان پہ جرا کرتا ہے، نکیر کرتا ہے، اپنی باطل باتوں کو ٹھیک کہتا ہے، تو یہ الحاد کہلاتا ہے۔ یعنی جو آدمی دین سے ہٹ کر خلاف شرع باتوں کو جو دین سے تعبیر کرے، اپنے کفریہ نظریات اور عقائد کو اسلام سے تعبیر کرے، اب اس کی کفریہ باتیں ہیں، باطل نظریات ہیں، وہ کہتا ہے یہ دین ہے، حالانکہ وہ تو دین نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے؟ تو الحاد کا مطلب وہی کھجروی ٹیڑھا پن کہ جو قرآن و سنت کے نظریات اور اصول ہیں وہ ان سے ہٹ کر ان کی تشریح اور وضاحت کرتا ہے، تو ایسا آدمی ملحد ہے۔ تو یہ بہتر ہے یہ شخص کہ اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، یا وہ آدمی کہ جو امن کے ساتھ آئے گا قیامت کے دن، یعنی جو ایمان لے کر آیا وہ امن میں ہوگا، جس کے نظریات کفریاں ہیں اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اعملوا امر تحدیدی ہے، امر تحدیدی ہے، یعنی تم کرو جو کچھ کرنا ہے، اللہ حکم نہیں دے رہا، ڈانٹ رہا، کرو کرو دیکھ لیں گے انشاءاللہ، کرو جو تم نے کرنا ہے تو یقیناً جان لو گے اللہ دیکھ رہا ہے سب کچھ۔ ان الذین کفروا بالذکر، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا نصیحت کا، لما جاءہم، جب یہ نصیحت ان کے پاس آئی، جب یہ نصیحت اور قرآن ان کے پاس آیا انہوں نے کفر کیا۔ وَإِنَّهُ واو حالیہ ہے، درا حالے کہ یقیناً یہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے، نمبر 1 عزیز، لکھیں اوصاف قرآن، اوصاف قرآن، قرآن کی پہلی صفت جو ہے کہ یہ ایسی ذات کی طرف سے عزیز، نمبر 1 جو غالب ہے۔ قرآن کسی عام آدمی کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے جو ہر چیز پر غالب ہے۔ لا یأتیہ الباطل، نمبر 2 قرآن میں کوئی باطل بات نہیں آ سکتی، نہ آگے سے ولا من خلفہ، اور نہ پیچھے سے۔ تنزیل من حکیم حمید، نمبر 3 اس ذات کی طرف سے ہے نازل شدہ جو حکمتوں والا ہے اور قابل ستائش ہے، تعریف کے قابل ہے، یعنی کسی عام آدمی کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ ما یقال لک، تسلی خاتم الانبیاء، تسلی خاتم الانبیاء، بس نہیں کہا جاتا آپ سے مگر وہ ما قد قیل للرسل من قبلک، جو کہا گیا رسولوں کو آپ سے پہلے، نہیں کہا جاتا آپ کو مگر جو کہا گیا رسولوں کو آپ سے پہلے، قبل کا کے بعد فصبر، پس اگر آپ کو بھی یہ باتیں کہی جاتی ہیں فصبر، آپ صبر کیجئے، ان ربک لذو مغفرۃ، یقیناً آپ کا رب البتہ بخشش والا ہے۔ نیچے لکھیں تائبین کے لیے، تائبین توبہ کرنے والوں کے گناہوں کو اللہ معاف کرنے والا ہے، وذو عقاب علیم، اور سخت سزا والا ہے، عقاب سزا، علیم دردناک، دردناک سزا والا ہے۔ نیچے معاندین کے لیے، معاندین جو معاند ضدی ہیں ان ضدیوں کے لیے اللہ کی سزا بڑی سخت ہے، اور جو توبہ کرنے والے ہیں تو ان کے لیے اللہ کی بخشش بھی بہت زیادہ ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا، ازالہ شبہ، ازالہ شبہ، شبہ یہ ہے، یہ لوگ یہ شبہ کرتے تھے بھئی یہ قرآن عربی زبان میں کیوں ہے، یعنی عربی زبان میں نہیں ہونا چاہیے، یہ تو عجمی زبان میں ہونا چاہیے۔ تو اب قرآن نے آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بھئی اگر ہم قرآن اتار دیتے عجمی زبان میں تو تم لوگ کہتے کہ یہ کتاب تو عجمی ہے اور نبی عربی ہے، پھر اعتراض کرتے۔ اگر ہم قرآن کو عجمی زبان میں اتارتے پھر تمہارا اعتراض ہوتا کتاب عجمی ہے اور پیغمبر عربی ہے، اور اگر ہم آدھا عربی آدھا عجمی میں اتارتے پھر تم اعتراض کرتے بھئی یہ کیسا کلام ہے، یہ تو آدھا عجمی آدھا عربی ہے۔ سارا ہم نے عربی کیا اس لیے کہ بھئی تمہاری زبان عربی ہے، تم لوگ سارے عرب کے لوگ عربی ہو، اس لیے ہم نے قرآن بھی عربی زبان میں اتارا، پیغمبر بھی تم میں سے لایا،
جس کے حالات سے تم واقف ہو، اس کے احوال سے، ماضی سے۔ کوئی نیا آدمی لاتے تم کہتے ہم تو اس کو جانتے ہی نہیں ہے، کون ہے، کہاں سے آیا؟ تو وہ پیغمبر جس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بچپن جوانی تمہارے سامنے گزری، تم نے ان کو دیکھا، تو تمہاری زبان عربی تھی اس لیے ہم نے اس کو فصیح عربی میں لایا۔ تو اگر ہم کسی اور زبان میں لاتے پھر تم کہتے ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہا، ہماری زبان میں نہیں اترا، ہمیں کیا پتہ ہے کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے۔ تو اس لیے ہم نے کس زبان میں نازل کیا؟ عربی زبان میں۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا، اگر ہم بناتے اس قرآن کو عجمی زبان میں، اگر ہم بناتے مراد وہی نازل کرتے قرآن کو عجمی زبان میں، لقالو البتہ یہ کہتے لولا فصلت آیاتہ، کیوں نہیں الگ الگ کی گئی اس کی آیات، الگ الگ کیوں نہیں کی جاتی، اس کی آیات الگ الگ ہوں، احکامات الگ الگ ہوں، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہے۔ تو پھر یہ لوگ کہتے ہیں اعجمی و عربی، کیا کتاب عجمی اور رسول اور مخاطب عربی؟ ترجمہ لکھیں، اعجمی، کیا کتاب عجمی اور رسول اور مخاطب عربی؟ یعنی پھر یہ سوال کرتے ہیں، یہ تو کتے کی دم ہے، پھر یہ بولتے کہ بھئی یہ تو کتاب کس میں؟ عجمی زبان میں، اور پیغمبر بھی عربی اور مخاطب بھی کیا؟ عربی۔ قل هو للذین آمنوا، فرما دیجئے کہ یہ قرآن کریم جو ہے، ہوا یہ قرآن، للذین آمنوا جو لوگ ایمان لے کر آئے، ہدی و شفا، یہ ان کے لیے سراپا ہدایت ہے اور سراپا شفا ہے۔ یعنی تم کو سمجھ نہیں آتا لیکن ایمان والوں کے لیے اس میں بڑی ہدایت ہے اور بڑی کیا ہے؟ شفا ہے۔ والذین لا یؤمنون فی آذانہم، ثمرہ عناد، ثمرہ عناد، اور وہ لوگ جو نہیں ایمان لے کر آتے، فی آذانہم وقر، ان کے کانوں میں بوجھ ہے، کانوں میں بوجھ ہے، وہو علیہم عمی، اور وہ یعنی یہ قرآن ان کے حق میں اندھا پن ہے۔ ترجمہ لکھیں، وہو، اور یہ قرآن جو ہے، علیہم ان کے حق میں، عمی اندھا پن ہے، یعنی یہ قرآن جو ہے ان کے حق میں کیا ہے؟ اندھا پن ہے، سبب ہے ان کے کس کے؟ اندھے ہونے کا۔ جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے، ان کو آپ بات سناؤ بھی تو وہ لوگ توجہ نہیں کرتے، اور یہ قرآن تو ان کے حق میں اور ان کے اندھے ہونے کو ظاہر کر رہا ہے، یہ اور اندھے، ہدایت سے اندھے، حقیقت میں تو اندھے نہیں تھے، حقیقت میں تو آنکھیں تھیں، لیکن جتنی آیات اترتی یہ انکار کرتے تو ان کا اندھا پن اور کیا ہوتا؟ بڑھتا جاتا اور بڑھتا گیا۔ تو یہ سبب ہے اندھے پن کا۔ اولئک ینادون من مکان بعید، گویا کہ وہ پکارے جا رہے ہیں دور کی جگہ سے، گویا وہ پکارے جا رہے دور کی جگہ سے۔ دیکھیں اگر کسی کو قریب سے پکارا جائے تو وہ بات سن لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے۔ ان کی مثال یوں ہے جیسے کوئی دور سے کسی کو آواز دے، تو جب دور سے آواز دو اس کو آواز ہی نہیں آتی تو اور وہ بات کو قبول ہی نہیں کر سکتا۔ تو ان لوگوں نے کفر کر کر کے اپنے دلوں پر مہر لگا دی ہے، کانوں پہ ان کے ڈانٹ پڑ چکا ہے، آنکھیں ان کی اندھی ہو چکی ہیں۔ اب ایسا ہے جیسے کسی کو دور سے پکارو، یہاں سے آپ آواز دو، کوئی آدمی دور ہے کالا پل قیوم آباد میں، تو اس کو پکارنے کا فائدہ نہیں ہے، اس طرح ان کو بھی پکارنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یقیناً ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، فَاخْتُلِفَ فِيهِ، بس اختلاف کیا گیا اس میں، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، پس اگر یہ باتیں نہ ہوتی تیرے رب کی طرف سے، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو البتہ ان کے درمیان میں فیصلہ کر دیا جاتا۔ دیکھیں یہاں پر پہلا شبہ تو میں نے عرض کیا، شبہ اول کا ازالہ کیا ہوا کہ بھئی یہ قرآن عجمی میں کیوں نہیں اترا؟ جواب آیا اس لیے کہ اگر عجمی زبان میں اترتا تو تم کہتے کہ کتاب عجمی، پیغمبر عربی۔ پھر دوسرا شبہ ہوا والذین لا یؤمنون، یہاں سے دوسرا شبہ کا ازالہ تھا۔ دوسرا شبہ کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے؟ تو جواب اس لیے نہیں لا رہے، گناہ کر کر کے اندھے ہو گئے، بہرے ہو گئے، اب ان کو بات سنائی نہیں دیتی، گویا کہ دور سے پکار رہے ہو، اس لیے ان پر ہدایت کی بات اثر نہیں کرتی۔ ولولا کلمۃ، شبہ ثالث کا ازالہ، تیسرا شبہ، تیسرا یہ کہ اگر یہ نہیں لاتے تو ان پر عذاب کیوں نہیں آتا، فوراً عذاب آئے ختم ہو جائے۔ کہا اللہ کی طرف سے ایک بات طے ہے
عذاب کا دن طے ہے، اسی مقررہ دن پر عذاب آئے گا۔ ولولا کلمۃ، پس اگر یہ بات نہ طے ہوتی تیرے رب کی طرف سے، لقضی بینہم، تو ان کے درمیان میں فیصلہ کر دیا جاتا۔ وانہم لفی شک منہ مریب، یقیناً البتہ یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں، ایسے شک میں جو اضطراب میں ڈالنے والا ہے۔ مریب اضطراب، ایسے شک میں ہے جو ان کو اضطراب میں ڈال رہا ہے، یعنی کوئی ایک حالت نہیں ہے، بے چینی ہے، ان کو بے چینی کی حالت میں ڈالا، کبھی ادھر ہوتے ہیں کبھی ادھر ہوتے ہیں، بے چین ہے۔ من عمل صالحا، حاصل فیصلہ، حاصل فیصلہ، خلاصہ فیصلہ، جو شخص نیک اعمال کرے گا فلنفسہ، تو یہ اس کے اپنی ذات کا فائدہ ہوگا۔ ومن اساء فعلیہا، جو برا کام کرے گا اسی پر اس کا وبال ہوگا، جو برا کرے گا اسی پر اس کا وبال ہوگا۔ اور نہیں ہے تیرا رب اپنے بندوں پر بہت زیادہ ظلم کرنے والا، تیرا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر گناہ ڈال کر اس کو سزا دے۔ اللہ ظلم نہیں کرتا کہ جس نے گناہ نہیں کیا اللہ اس پر گناہ ڈال کر اس پر ظلم کرے، یا جس نے نیکی کی ہو اور اللہ اس کو نیک اعمال کا بدلہ نہ دے۔ اللہ ظلم نہیں کرے گا، یعنی نیک اعمال کا بدلہ بھی پورا پورا دے گا، اور ایسا نہیں ہوگا گناہ نہ کیا ہو اللہ سزا دے، بلکہ جو گناہ کیا ہے اللہ اسی کی سزا دے گا، کسی اور کا گناہ اس پر اللہ نہیں ڈالے گا۔ الیہ یرد علم الساعہ، دلیل عقلی نمبر 3، اور اسی اللہ کی طرف لوٹایا جاتا ہے قیامت کا علم۔ وما تخرج من ثمرات من اکمامها، پس نہیں نکلتا کوئی پھل اپنے غلافوں سے، کوئی پھل اپنے غلافوں سے۔ وما تحمل من انثی، پس نہیں اٹھاتی کوئی مادہ۔ ولا تضع، اور نہ ہی وہ جنتی ہے، بچہ جننا، اور نہ ہی وہ جنتی ہے، الا بعلمہ، مگر اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ۔ ویوم ینادیہم، تخویف اخروی، اور جس دن ہم پکاریں گے، این شرکائی، کہ میرے شرکاء کہاں ہیں؟ قالوا آذناک، تو وہ کہیں گے ہم عرض کر چکے تھے آپ کو، ہم عرض کر چکے تھے آپ کو، بتلا چکے تھے آپ کو، ما منا من شہید، کہ نہیں ہے ہم میں سے کوئی گواہ، نہیں ہے ہم میں سے کوئی گواہ۔ یہ اس کا لغوی معنی ہے، نیچے لکھیں گے ہم بتلا چکے ہیں کہ ہم میں سے کوئی اس کا اقراری نہیں ہے، ہم میں سے کوئی بھی اس کا اقراری نہیں ہے، یعنی ہم اس کا اقرار کرنے والے نہیں ہیں۔ ہم آپ کو بتلا چکے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی اس کا اقراری نہیں ہے۔ دیکھیں یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت ہی کو ہے قیامت کا علم۔ یہ لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، کس دن واقع ہوگی، تو اس کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے، کسی انسان کے پاس نہیں۔ جس طرح اللہ کے پاس ہے کہ جب بھی کوئی پھل ہے جو وہ نکلتا ہے اپنے غلافوں سے، یعنی کوئی بھی پھل جو اپنے غلاف میں ہے، اپنے شگوفے میں ہے، کہ اس بیج سے کتنے پھل نکلیں گے اور ہر ٹہنی پر کتنے پھل آئیں گے، کون سا پھل مفید ہوگا، کون سا نقصان دہ ہوگا، کون سا پکا ہوا ہوگا، کون سا کچا ہوگا، یہ علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اسی طرح ہر وہ مادہ جو اٹھاتی ہے، یعنی مادہ کے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے، ہر مؤنث کے پیٹ میں جو کچھ ہے، کہ اب وہ مذکر ہے یا مؤنث، اس کی عمر کتنی ہے اور کب تک وہ باقی رہے گا، اور اس کا دانہ پانی اور غذا کتنی ہے، یہ بھی صرف اللہ کو معلوم۔ اور نہیں کوئی مادہ جنتی مگر اللہ کے علم کے ساتھ، یعنی بچہ کب پیدا ہوگا، اب جیسے انسان کا بچہ ہے تو یہ کب پیدا ہوگا، نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، اس کا رزق کتنا ہوگا، یہ سب اللہ کے علم کے ساتھ ہے۔ جس دن اللہ تعالیٰ پکاریں گے سب لوگوں میں، میرے شرکاء کہاں ہیں، تم جو میرے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے آج وہ کہاں چلے گئے، تو وہ لوگ خود بھی کہیں گے کہ اللہ ہم آپ کو بتلا چکے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی اس پر گواہ نہیں، یعنی ہم میں سے کوئی اس کا اقراری نہیں ہے، کہ ابھی ہم بھی اقرار کرتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے غلطی ہوئی، ہم لوگ گمراہ ہو گئے، ہم نے ان کو پکارا، آج ہمیں نظر آ گیا کہ کوئی بھی ہمیں کوئی نفع دینے والا نہیں ہے،
تو ہم میں سے کوئی بھی ابھی ان کا اقرار نہیں کر رہا، تو اس لیے قیامت کے دن اپنے معبودان کا انکار کر دیں گے اور یہ معبودان ان کو کوئی نفع نہیں دیں گے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ، پس گم ہو جائیں گے ان سے وہ جس کو یہ لوگ پکارتے تھے اس سے پہلے۔ دنیا میں جس کو پکارتے تھے وہ تمام معبودان ان سے گم ہو جائیں گے۔ گم ہو جانا فائدہ نہ دینا، جیسے کوئی حاضر ہو تو نفع دیتا ہے، کوئی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے تو نفع نہیں دیتا۔ وَظَنُّوا، اور یہ یقین کر لیں گے کہ نہیں ہے ان کے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ۔ محیص مانا بھاگنے کی جگہ، کوئی ان کے لیے جائے خلاصی نہیں ہوگی۔ لا یسم الانسان شکوہ، پس نہیں تھکتا انسان من دعاء الخیر، بھلائی مانگنے سے۔ انسان بھلائی مانگنے سے نہیں تھکتا، مراد دنیاوی ترقی، دنیاوی ترقی سے انسان نہیں تھکتا۔ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، اور اگر پہنچ جائے اس کو کوئی برائی، فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، تو یہ مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے۔ فَيَئُوسٌ مایوس اور قنوط نا امید، کوئی اگر پریشانی آ جائے تو انسان ایک دم مایوس ہو جاتا ہے، اور کوئی اگر خیر اور نفع پہنچ جائے تو اللہ کو فوراً بھول جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا، اور اگر ہم پہنچائیں اس کو اپنی طرف سے کوئی رحمت، کوئی مہربانی، اگر ہماری طرف سے اس کو کوئی مہربانی اور شفقت پہنچے، من بعد ما ضراء مسته، بعد اس کے کہ اس کو تکلیف پہنچ چکی ہے، تکلیف پہنچنے کے بعد اگر اس کو کوئی راحت پہنچ جائے، لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، تو البتہ ضرور بے ضرور وہ کہتا ہے میں تو اسی کا مستحق تھا، میں تو اسی کا مستحق تھا، یعنی میرے ساتھ تو بھلائی کی جاتی تھی، میرے ساتھ تو خیر کی جائے، میں تو اسی کا مستحق ہوں۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور میں تو گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہوگی، قیامت آئے گی میرا گمان تو نہیں ہے۔ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر مجھے لوٹا دیا جائے میرے رب کی طرف، إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى، یقیناً میرا اللہ کے پاس ہوگا معاملہ بھلائی والا، تو یقیناً میں اللہ کے پاس جو ہوں گا وہ کس میں؟ بھلائی میں ہوں گا۔ یعنی یہ کہتا قیامت قائم نہیں ہوگی، اور بالفرض اگر ہو بھی گئی اور مجھے اللہ کی طرف لوٹایا بھی گیا تو میرے ساتھ وہاں بھی معاملہ کس کا ہوگا؟ بھلائی اور خیر کا ہوگا، یعنی مجھے عذاب نہیں ہوگا۔ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تخویف اخروی، ہم ضرور بے ضرور بتلا دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ضرور بتلا دیں گے جنہوں نے کفر کیا، بما عملوا، بسبب اس کے کہ جو انہوں نے کرتوت کیے تھے، جو انہوں نے کرتوت کیے، جو گناہ کیے، تو ہم ضرور بے ضرور انہیں بتلا دیں گے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، اور ضرور بے ضرور ہم انہیں چکھائیں گے سخت عذاب، چکھائیں گے سخت عذاب، بڑا عذاب انہیں چکھائیں گے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں، اعرض، تو یہ اعراض کرتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے۔ جب ہم اس پر انعامات کرتے ہیں تو یہ ہماری عبادت نہیں کرتا، متوجہ نہیں رہتا، فوراً منہ موڑ کر دوسرے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ وَنَأَ بِجَانِبِهِ، دور ہو جاتا ہے اپنے پہلو کے ساتھ، وَنَأَ دور ہو جاتا ہے، بِجَانِبِهِ اپنے پہلو کے ساتھ، یعنی کروٹ پھیر لیتا ہے، کروٹ پھیر لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور اگر پہنچ جائے اس کو کوئی برائی، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، پس یہ دعائیں کرتا ہے لمبی چوڑی، دعائیں کرتا ہے لمبی چوڑی، عریض مانا چوڑی، یعنی اگر کوئی راحت پہنچ جائے فوراً منہ موڑ لیتا ہے، توجہ ہی نہیں کرتا، اور اپنے عیش و عشرت اور دولت میں مست ہوتا ہے، اور اگر کوئی مصیبت آ جائے تو فوراً لمبی چوڑی دعائیں شروع کر دیتا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ زجر، فرما دیجئے مجھے بتلاؤ تو صحیح، ان کان من عند اللہ، اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو، اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو، ثم کفرتم بہ، پھر بھی تم اس کا انکار کرو،
تو من اضل ممن هو فی شقاق بعید، پس کون زیادہ گمراہ ہوگا اس سے جو دور کی مخالفت میں، جو دور کی مخالفت میں، بعید دور، شقاق مخالفت، یعنی اس سے بڑا کافر کون ہے جو گمراہ بھی ہو گیا اور مخالفت میں بہت آگے نکل گیا، گمراہی میں بہت آگے بڑھ گیا، اب اس کے پلٹنے کا، واپس آنے کا کوئی راستہ اور امید نہیں ہے۔ دیکھیں ایک آدمی قریب ہو، اس کو پکار دیا جائے آ جاتا ہے، اور ایک آدمی جب دور چلا جائے، کفر کر کے کفر میں بہت آگے بڑھ جائے اور اس کے دل پر مہر لگ جائے، تو اب ایسے آدمی کا پلٹ کر آنا مشکل ہوتا ہے۔ سنوریہم آیاتنا، تخویف دنیاوی، عن قریب ہم دکھائیں گے انہیں اپنی نشانیاں آفاق میں، ہم انہیں نشانیاں دکھائیں گے اپنے آفاق، آفاق کہتے ہیں کنارے، کنارے، اطراف، ہم انہیں آسمان کے کناروں پر، زمین کے اطراف پر ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھا رہے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ نے آسمانوں میں بھی اپنی نشانیاں رکھی ہیں، اب یہ سورج چاند ستاروں کا نظام، اتنے بڑے آسمان کا بغیر کسی حائل کے کھڑا ہونا، اللہ نے اس میں بھی ساری نشانیاں رکھی، زمین میں رکھی، پیداوار میں رکھی، سب اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ وفی انفسہم، اور انسان کے اپنے نفسوں میں بھی کیا ہے؟ نشانیاں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں انسان کی اپنی جان میں بھی اگر غور و فکر کرے، انسان اپنے اعضاء کو دیکھے، اللہ نے کیسا چہرہ بنایا، اس میں آنکھوں کو فٹ کیا، کان کو لگایا، ناک کو لگایا، منہ کو لگایا، دانتوں کو بیچ میں رکھا، زبان کو رکھا، یہ پورا نظام جو اللہ نے انسان کا بنایا ہے، تو اللہ کی قدرت کی نشانیاں انسان کی اپنی ذات میں بھی موجود ہیں۔ 80 سال سے اب وہ مشین چل رہی ہے معدے کی، دل اندر چل رہا ہے، جگر کام کر رہا ہے، کبھی اس کی سروس کی ضرورت نہیں ہوئی، کبھی اس کی ٹیوننگ کی ضرورت نہیں ہے، وہ کام کر رہی، آنکھیں کام کر رہی ہیں، معدے کا پورا نظام ہے، دماغ کا نظام ہے، اتنی باریک رگیں اللہ نے بچھا دی ہیں۔ اگر انسان اللہ کو پہچاننا چاہے، اپنے آپ میں غور کر کے بھی اللہ کو پہچان سکتا ہے، یعنی دور جانے کی بات نہیں۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ کی قدرت کے دلائل تمہاری اپنی ذات میں موجود ہے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یعنی اللہ کو تلاش کرنے کے لیے جنگلات میں جانے کی ضرورت، یا پہاڑوں پہ جانے کی، چاند پہ جانے کی ضرورت؟ اپنے آپ پہ غور کرے اللہ کو پہچان لے گا، سر جھکائے اللہ کو دیکھ لے گا۔ تو انسان کے اپنے نفسوں میں، حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ واضح ہو جائے گا ان کے لیے کہ یقیناً یہ قرآن برحق ہے، انہو کی ضمیر قرآن کی طرف، یقیناً یہ قرآن کریم برحق ہے۔ اولم یکفی بربک، دلیل عقلی نمبر 4، پس کیا کافی نہیں ہے تیرا رب اس بات پر کہ وہ ہر چیز پر گواہ ہے؟ کیا تیرا رب کافی نہیں ہے اس بات پر کہ اللہ ہر چیز پر کیا ہے؟ گواہ ہے، یعنی اللہ کو ہر چیز معلوم ہے، کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ بربک میں جو با ہے یہ زائدہ ہے، فاعل پر داخل ہوا ہے، یہ با زائدہ ہے جو فاعل پر داخل ہے۔ الا انہم فی مریۃ، خبردار یقیناً یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں اپنے رب سے ملاقات کے بارے میں، اور خبردار یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔